کیا عید غدیر ہر مسلمان کو منانی چاہیے؟ عید غدیر صرف شیعہ مسلمان ہی کیوں مناتے ہیں؟ ایک چیز اور ہے، جیسے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی اپنا وارث نہیں چھوڑتے، تو نبی کے بعد نبی کے بھائی یا نبی کے بیٹے کس طریقے سے خلیفہ بنیں گے؟ تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے، کیا مولا علی علیہ السلام کا اس طرح سے حق ہے؟ نمسکار، ست سری اکال۔ آج ہم بگنالہ سادات میں آئے ہیں اور یہاں پر 2 دن کی سالانہ مجلسیں چل رہی ہیں، 2 دن کی آلریڈی ہو چکی ہیں، 2 دن کی چل رہی ہیں۔ یہاں ایک ورلڈ فیمس شخصیت شیعہ برادری کی، ایک بہت بڑے نامی مولانا نذر محمد زینبی صاحب، جو کہ اپنی خطابت اور علم کے حساب سے دنیا کے کئی شہروں میں جا چکے ہیں، بڑے بڑے دیشوں میں انہوں نے جا کر کے پڑھا ہے اور اسلام کا پیغام بڑی دور دور تک دیا ہے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، جیسے عید غدیر آنے والی ہے 18 ذی الحجہ کو، تو عید غدیر سے متعلق یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا عید غدیر ہر مسلمان کو منانی چاہیے؟ عید غدیر صرف شیعہ مسلمان ہی کیوں مناتے ہیں اور عید غدیر کی کیا خاصیت ہے؟ عید غدیر کیوں منانی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب لوگ یہاں جنتا ونتا چینل کے ذریعے آج انشاءاللہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ عید غدیر قرآن سے دلیل ہے منانے کی؟ یہ سوال میں بعد میں قرآن والا وہ سوال دوبارہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر ہم کیوں مناتے ہیں اور اسے عید غدیر کو شیعہ ہی کیوں مناتے ہیں؟ اصل میں یہ عید نہیں ہے بلکہ عید اکبر ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ غدیر ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حجۃ الوداع سے واپسی پر اللہ کے نبی نے سب کو روکا اور پالان کا ممبر بنایا، اور ممبر بنا کے آیت کریمہ آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو ہم تم پہ نازل کر چکے ہیں اس پیغام کو پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے 3 دن تک انتظار کیا مقام غدیر پر، اور جب تیسرے دن پھر آیت آئی تو اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو اپنے قریب بلا کر، سارے اصحاب کھڑے ہوئے تھے، علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اہم پیغام غدیر کا علی کی ولایت کا اعلان ہے، اور علی کے مولا ہونے کا اعلان ہے، علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان ہے۔ اور دلیل اور روایت یہ ہے کہ جتنے اصحاب کھڑے تھے سب لوگوں نے اللہ کے نبی کو مبارکباد پیش کی، بخن مولا علی کو مبارکباد پیش کی کہ آپ ہمارے اور مومنین کے مولا بن گئے۔ تو غدیر بڑا ایک اہم پیغام ہے، اور غدیر ایک روایت نہیں ہے، غدیر ایک مذہب کا نام ہے۔ الحمدللہ بغیر غدیر کے اسلام ادھورا ہے، بغیر غدیر کے شریعت ادھوری ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آخری حجۃ الوداع کے بعد یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچایا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا ولی اور اللہ کا ولی علی امیر المومنین ہے۔ تو مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی۔ ایک چیز اور ہے، جیسے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی اپنا وارث نہیں چھوڑتے، تو نبی کے بعد نبی کے بھائی یا نبی کے بیٹے کس طریقے سے خلیفہ بنیں گے؟ تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے، کیا مولا علی علیہ السلام کا اس طرح سے حق ہے؟ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایسی آیت کریمہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کا وارث ہی ہوتا ہے۔ جناب داؤد نے جناب سلیمان کو اپنا وارث بنایا، جناب موسیٰ نے اپنے بھائی جناب ہارون کو اپنا وارث بنایا، جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل جو ہے ان کے وارث بنے، اور یہی سی دلیل کو مانتے ہوئے رسول کی وراثت علی پہ تقسیم ہوئی اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر تقسیم ہوئی۔ تو وارث نبی بناتا بھی ہے اور وارث نبی بنتا بھی ہے، اس کی دلیل حدیث بھی ہے اور قرآن مجید کی آیتیں بھی ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے ایک آخری سوال ہے مولانا سے،
مولانا جیسے عید غدیر پہ شیعہ مذہب کے لوگ اتنا زور دیتے ہیں، کیا آپ اس بات کو قرآن سے یا حدیث سے یا مطلب کسی اسلامک چیز کتاب سے مولانا جس طریقے سے شیعہ مذہب کے لوگ شیعہ مسلمان اتنا زور دیتے ہیں عید غدیر کے اوپر، کیا آپ حدیث سے نبی کی یا قرآن سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ عید غدیر مسلمانوں کو منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ہم لوگ آیت کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور کیا ہے کہ غدیر ہماری بنائی ہوئی روایت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی دلیل ہے اور حدیث پیغمبر کی دلیل ہے۔ جب نہ اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو مولا بنا دیا تو فوراً دلیل آ گئی آیت کی شکل میں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کی آواز آئی، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتیں تمام ہو گئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے علی کے مولا بننے پر، یعنی جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو اس کا مطلب دین بھی کامل ہو گیا اور نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔ یہ قرآن کی دلیل ہے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے نظر محمد زینبی صاحب، اور آج ہم نے کچھ تیکھے سوالوں کے ساتھ مولانا کا انٹرویو لیا اور کچھ تیکھے سوال پوچھے تاکہ علم کی روشنی میں جہالت سے پردہ اٹھ سکے۔ آپ کے اسی طرح کے سوالات آپ ہمیں بھیجتے رہیے اور جنتا ونتا کے ذریعے ہم ایسے ہی قابل عالموں سے پوچھ کے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔